بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ براءت کے دلائل کے سلسلے میں ہے، اور وہ ایک روایات کا سلسلہ ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّنَّةُ، یعنی وہ روایات جو اصالۃ البراءہ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ یہ ہیں الاول النبوی الصحیح المشہور۔ پہلی روایت جو ہے وہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو نبوی صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے، اور اس کو حدیث رفع کے نام سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ حدیث اس طرح ہے رفع عن امتی تسعۃ اشیاء، میری امت سے جو ہے وہ اٹھائی گئی ہیں تسعۃ اشیاء، 9 چیزیں۔ الخطأ، خطا کو اٹھایا گیا ہے، نسیان والنسیان، بھول چوک جو ہوتی ہے وہ جو ہے فراموشی جس کو کہتے ہیں بھول جانا، وَمَسْتُكْرَهُ عَلَيْهِ، یا جن چیزوں پر ان کو مجبور کیا جائے، وَمَا لَا يَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جو وہ نہیں جانتے، وَمَا لَا يُطِيقُونَ، وہ امور جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے، وَمَا اسْتَرُّوا إِلَيْهِ، یا وہ چیزیں جن کی طرف یہ مضطر ہوتے ہیں، انہیں جو ہے اضطرار طاری ہوتا ہے۔ وَالطَّيَرَةُ، اور طیرہ جو ہے وہ فال لگانا کے معنی میں ہے، چونکہ معمولاً اس دور میں پرندے کے ذریعے فال لگاتے تھے تو اس کو طیرہ کہتے تھے۔ والحسد، حسد کو اٹھایا گیا ہے۔ والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، مخلوق خدا کے بارے میں جو ہے وہ ایک وسوسہ کرنا، اب یہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ البتہ ما لم ینطق الانسان بشفتیہ، یہ تب تک ہے جب انسان اپنے ہونٹوں تک اس سے نہ بولے، یعنی صرف دل کے اندر ہو اس حد تک۔ تو یہ جو نبوی مشہور ہے، اب براءت کو ثابت کرنے کے لیے جو جملہ استدلال جس کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ یہ جملہ ہے وَمَا لَا يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جو چیز کو نہیں جانتے، اس حکم کو نہیں جانتے، اس چیز کو نہیں جانتے، کیونکہ براءت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ فقدان نس کی وجہ سے نہیں پتہ ہوتا، علم نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں ہے۔ البتہ دوسرے جو موارد ہیں وہ دوسری جگہوں پر ان کے بارے میں مفصل بحث کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر براءت کے عنوان سے ما لا یعلمون ہمارے استدلال سے مربوط ہے، ایک یہ، اور دوسرا جو رفع کلمہ ہے، چونکہ یہ سب 9 چیزوں سے مربوط ہے، تو یہ بحث اور گفتگو آتی ہے کہ یہاں رفع سے مراد کیا ہے، رفع عن امتی۔ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب مسئلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ الشَّرِیفَةُ الَّتِی ظَاہِرُهَا التَّفَضُّلُ وَالِامْتِنَانُ، کہتے ہیں یہ روایت شریفہ یا یہ حدیث نبوی جو ہے جس کا ظاہر جو ہے وہ یہی ہے کہ تفضل ہے، خدا کی جانب سے منت ہے علی امت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کیونکہ اس حدیث میں بھی رفع عن امتی ہے، یعنی پیغمبر فرمائے میری امت سے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تفضل ہے اور ایک منت ہے کہ یہ حدیث پیغمبر گرامی کی امت سے مخصوص ہے، یعنی پہلے والے جو امتیں تھیں ان میں یہ چیزیں اٹھائی نہیں گئی تھی۔ بہرحال یہ روایت میں جو
9 چیزیں ہیں تو کہتے ہیں لا یمکن حملها علی ظاہرها. اس حدیث نبوی کو ہم اس کی جو ظاہری معنی ہے اٹھایا جانا کہ رفع یا نعمتی یہ 9 چیزوں اٹھائی گئی ہیں، اس کے جو ظاہری معنی ہے اس کو ہم نہیں یہاں مراد لے سکتے کہ من رفع هذه الاشیاء التسعۃ باعیانها عن الامہ، کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ 9 چیزیں جو ہیں وہ ان کا اٹھایا جانا، اس کو جو ہے وہ ہم ظاہری طور پر اس معنی کو نہیں لے سکتے. کیوں؟ لوجودها فیہا قطعا، کیونکہ یہ علم اور یقین ہے ہمیں کہ یہ چیزیں موجود ہیں. مثلا خطا بھول، ایک خطائی کام ہوتے ہیں، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. نسیان، فراموشی یا بھول جانا یہ بھی امت میں موجود ہے. مجبوری ہے، مجبور کیا جاتا ہے، یا جو چیزیں نہیں جانتے، یہ سب چیزیں تو موجود ہیں. پھر ان کو یہ کہنا کہ یہ اٹھائی گئی ہیں، پھر یہ کس طرح معنی نہیں بنتا، کیونکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں موجود ہیں، پھر یہ کس طرح کہا جائے کہ یہ رفع ہے یعنی اٹھایا گیا ان کو. تو لہٰذا اس حدیث کی معنی کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ تعویل کرنی پڑے گی یہاں پر. تو تعویل کے حوالے سے فرماتے ہیں فلا بد من التصرف، تصرف کرنا یا تعویل کرنا، کہ یہاں پر بالآخر اس معنی کو، حدیث کی معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پر کچھ تعویل کرنی پڑے گی. اب وہ اما فی معنی رفع، یعنی ہم کہیں کہ یہ رفع کا جو کلمہ ہے یہاں رفع سے مراد اٹھایا جانا نہیں ہے، یہ ایک تعویل کریں ہم. او فی معانی هذه الاشیاء، یا ہم یہ کہیں کہ رفع اپنی معنی پہ ٹھیک ہے، یہ جو 9 چیزیں ہیں مثلا نسیان ہے، خطا ہے، جو دوسری چیزیں ہیں، ان کی معنی میں ہم تصرف کریں اور کہیں کہ ان سے کوئی دوسری چیز مراد ہے، نسیان سے ایک دوسری چیز مراد ہے، خطا سے ایک دوسری چیز مراد ہے. تیسرا جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ او حملها علی حذف مضاف، یا تصرف یہ کریں گے ہم اس روایت کو حمل کریں کہ یہاں مضاف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی جو نسیان ہے تو یہاں اس نسیان سے پہلے مثلا رفع عن امتی تسعۃ اشیاء، مثلا الخطأ تو پہلے ایک مضاف یہاں پر محذوف تھا، وہ حذف کیا گیا. جس طرح قرآن میں بھی اسی طرح کے موارد ملتے ہیں، جس طرح آیہ کریمہ ہے فاسألوا القریہ، گاؤں سے پوچھو، تو اصل ہوتا ہے فاسألوا اہل القریہ، یعنی گاؤں والوں سے پوچھو، مضاف حذف کیا جاتا ہے. تو اب صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اب یہ 3 ہمارے پاس احتمالات ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو لے لیں. تو فرماتے ہیں ولا سبیل للاولین، یہ پہلا جو ہے ہم یہ کہیں کہ رفع کی معنی میں ہم تبدیلی کریں یا جو 9 چیزیں ہیں ان کی معنی میں تبدیل کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے. لأنہما خلاف الظاہر، کیونکہ رفع جو ہے وہ اسی اٹھائے جانے کی معنی میں ہی ہے، جو چیز ہو موجود اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کو رفع کہتے ہیں. یا یہ جو 9 چیزیں ہیں یہ بھی اپنی معنی میں ہی ہیں، نسیان اپنی فراموشی کے معنی میں، خطا وہ اپنی حقیقی معنی میں ہے، تو لہذا ان کی معنی میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. باقی یہ تیسرا جو ہے یہ ممکن ہے، فتعین الثالث، کہ یہ یہاں ہم یوں کہیں کہ مضاف جو ہے وہ محذوف ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مضاف محذوف ہے کون سی چیز مضاف ہے وہ محذوف کی گئی ہے؟ تو اس کے بارے میں 3 نظریے ہیں. وقد اختلفوا فی المضاف، یہ جو مضاف کا کہا گیا کہ حذف کیا گیا وہ کون سی چیز، اس میں اختلاف ہے. فقیل هو المؤاخذۃ، ایک نظریہ یہ ہے کہ کلمہ یہ مؤاخذہ یعنی وہ عقاب کرنا، عذاب کرنا. تو یعنی اس طرح تھا در واقع کہ بمعنی رفع عن امتی مؤاخذۃ الخطأ، وہ جو خطا تھا تو اس سے پہلے ہم مؤاخذے کو لے آئیں. مثلا خطا پر جو مؤاخذہ تھا یا عقاب تھا، یا نسیان پر جو خدا مؤاخذہ جو ہے اس نے اٹھا لیا ہے، یا نسیان اپنی جگہ پہ ہے لیکن آپ سے پھر اس پر مؤاخذہ نہیں کیا، آپ نے کوئی فراموشی میں کام انجام دیا ہے تو مؤاخذہ نہیں ہوگا الی غیر ذالک.
دوسرا اس میں نظر یہ ہے کہ مؤاخذے کو فقط نہ لے آئیں، ہم یہ کہیں آثار، کلمہ آثار جو ہے وہ وکیل علی آثار، یعنی اس طرح پڑھیں کہ بمعنی رفع عن امتی جمیع آثار ہذہ التسعہ، یعنی یہ جو 9 چیزیں ہیں ان کے جتنے بھی آثار اور نتائج ہیں وہ میری امت سے اٹھائے گئے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یقدر او یقدر لکل واحد منہا الاثر ظاہر فیہ، یہ کہتے ہیں نہ مؤاخذے کو لیتے ہیں نہ آثار کو لیتے ہیں، بلکہ ان 9 چیزوں میں سے ہر ایک چیز کی مناسبت سے جو اس کا اثر ظاہر اور جو سب سے مہم اثر ہے اس کا، جو جس کو اثر بارز بھی کہا جاتا ہے، اس کو ہم مقدر مانتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ مؤاخذے کو لے لیں یا ہر جگہ آثار کو لے لیں، بلکہ 9 مختلف فقرے ہیں اور ہر جملے میں جو ہے وہ اس کا جو بھی اثر اس کے مناسب ہے، جس طرح مثلا قرآن میں آیت ہے حرم علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تو وہاں مثلا کہتے ہیں کلمہ النکاح، یعنی تمہارے ماؤں کا نکاح کرنا، تو لہذا ہر جگہ پر ایک اثر ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی ہم اثر مناسب کو مد نظر رکھیں گے اور وہ جو بھی ہوگا اس کی مناسبت سے ہوگا۔ صاحب کتاب ان تینوں نظریوں کے بارے میں کہ مؤاخذے کو لے لیں یا آثار کو لے لیں یا اثر ظاہر کو، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں ولی فی الجمیع ولی فی الجمیع نظر، یعنی ان تینوں جو نظریے بیان کیے گئے مضاف کے بارے میں، مجھے ان کے بارے میں اعتراض ہے، یعنی میں قبول نہیں کرتا، لأن الاول ینافی ہے، کیونکہ وہ جو پہلا نظریہ تھا کہ مؤاخذے کو مقدر رکھا جائے، اس سے یہ ایک نیچے روایت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مؤاخذہ نہیں رکھ سکتے، ینافی ہے، یعنی اس پہلے نظریے سے جو ہے وہ منافات رکھتی ہے یا ٹکراتی ہے ما ورد فی الصحیح، ایک ایسی روایت جو صحیح ہے، ان ابو الحسن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت ہے، فی الرجل یستحلف علی الیمین، ایک شخص کے بارے میں جس کو زبردستی جو ہے وہ قسم اٹھانے پر مجبور کیا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ قسم اٹھانا ہے وگرنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تو فحلف بالطلاق یا فحلف بالطلاق، اس کو جو ہے وہ قسم دیا گیا کہ اپنی گھر والی کو جو ہے وہ طلاق دو، اس نے طلاق دی، والعتاق، اپنے جو بھی بندے ہیں تمہارے پاس ان کو آزاد کرو، اس نے وہ یہ کیا، وصدقۃ ما یملک، اور جو بھی تمہاری پوری ملکیت ہے وہ صدقہ دے دو۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ حلف بھی اٹھایا تھا طلاق کے بارے میں، میری زوجہ مطلقہ ہیں، میرے سب عبد جو ہیں آزاد ہیں، تو سوال کرنے والے نے یہ کیا کہ یلزمہ ذالک، اب جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو امام سے سوال کیا گیا کہ یہ تو اس نے مجبوری میں یہ کیا تھا، تو یلزمہ ذالک، آیا یہ اس کے لیے لازم ہے ان پر عمل بھی کرے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، فقال علیہ السلام لا، نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی مکرہ علیہ، یعنی میری امت سے اٹھایا گیا ہے وہ چیزیں جن پر ان کو مجبور کیا جائے، یعنی یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھیں صرف مؤاخذہ امام نے نہیں کہا، بلکہ وہ جو طلاق تھی، جو اس کو عبدوں کو آزاد کرنا تھا، جو اس نے صدقے پر جو حلف کیا تھا، یہ بھی اٹھائے گئے ہیں، یعنی ان کا بھی جو ہے وہ ابھی اثر نہیں ہے۔ یا مثلا وما لا یطیقو، یعنی کہ جس چیزوں کی ان کو طاقت نہیں ہے، ومخطئو، یا جو خطا کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اٹھائی گئی ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ فقط اور فقط مؤاخذہ ہے، فقط مؤاخذہ نہیں ہے، کیونکہ امام نے جو ہے وہ استدلال پیش کیا ہے کہ اس کی جو اس نے طلاق اپنی زوجہ کی دی وہ طلاق بھی صحیح نہیں ہے، اس کے بندے جو اس نے کہا تھا آزاد ہوں وہ بھی آزاد نہیں ہیں، اور جو صدقہ تھا وہ بھی
اس کی ملکیت جو بھی اس کا جو مال تھا وہ بھی صدقہ درست نہیں ہے، یعنی یہ سارے اٹھائے گئے ہیں، یعنی ان کے جو آثار تھے وہ اٹھائے گئے ہیں اور یہ اپنی جگہ پر مؤثر نہیں ہے۔ تو یہاں سے صاحب کتاب اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ لِأَنَّ ظَاهِرَ استشہاد الامام علیہ السلام، یعنی امام علیہ السلام نے یہ جو بطور دلیل امام نے کہا لا، کہ یعنی یہ جو اس نے قسم کھایا ہے درست نہیں ہے، اور یہ اپنی جگہ پر وہ گھر والی اس کی اپنی ہے اور اس کے جو بندے ہیں وہ بھی اس کے اپنے ہی ہیں، تو امام نے جو استشہاد کیا ہوا عدم ترتب احکام هذه الثلاثہ، یعنی طلاق اور عتاق جو ہے وہ آزاد کرنا اور جو صدقے کے بارے میں اس نے حلف لیا تھا، ان کے جو بھی احکامات ہوں، مثلا طلاق کا احکام جدائی ہے، یہاں عتق کا ہونا بھی وہ اس کی ملکیت سے خارج ہو جائیں، یہاں صدقہ جو اس نے کہا تھا میرا سارا مال صدقہ ہو جائے تو یعنی اس کی ملکیت سے نکل جائے، تو یہ احکام جو ہیں مترتب نہیں ہوں گے، لاگو نہیں ہوں گے۔ اور اس کی دلیل امام نے کہا لِأَنَّهَا مِمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهَا، کیونکہ اس کو جو تھا وہ اس حلف کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، ان تینوں چیزوں پر جو ہے اس کو مجبور کیا گیا تھا، اور جس چیز پر مجبور کیا جائے انسان کو، وہ پیغمبر کی اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ رفع، تو یہاں رفع سے مراد ہم یہ لے لیں کہ مکرہ، یعنی مثلا جو اکراہ کے جو آثار ہیں وہ سارے کے سارے، لا عدم المؤاخذۃ فقط، نہ یہ کہ ہم یہ کہیں کہ فقط اور فقط یہاں پر جو ہے اس کو مؤاخذہ، مثلا وہ یہ کہا جائے کہ فقط اور فقط اس میں جو مؤاخذہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، باقی جو ہے وہ سارے موجود ہیں، نہ، امام نے جو ہے وہ اس کو استشہاد کرتے ہوئے جو بقیہ احکام تھے اس کی طرف بھی اشارہ کیے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ صاحب کتاب اس روایت کے ذریعے جو ہے وہ یہ جو پہلا جو تھا یہاں پر نظریہ، اس کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسرا احتمال بھی ہے، چونکہ وہ زیادہ لمبا ہے تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔